أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظر کرم
پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو ورنہ کہے گی دنیا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے کوئی میرے دل سے پوچھو کوئی میرے دل سے پوچھو سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے کوئی میرے دل سے پوچھو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را پانی قطب ربانی قندیل نورانی حسنی و حسینی سید عبدالقادر جیلانی تمام اولیاء اللہ کے سردار میں اور اے میری سردار پڑھیں آپ یہ ساریاں رہتا اولیاء اللہ نے لکھیاں چار اولیاء اللہ بیان کرتے ہیں حضور مقصد پاک رحمت اللہ علیہ 470 ہجری نو عراق کے شہر جیلان شریف پیدا ہوئے پہلی رمضان نو آپ تہجد میں تشریف لے آئے اس کو پہلے چار اولیاء اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جڑے کہتی نام اصف اللہ اولادی چنے ساڑھے عظیم واصف پاک حسنی حسینی سید نے آپ کے نانا کا نام سید عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ چار اولیاء اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور واصف پاک رحمت اللہ علیہ آپ کے والد نے صبح حضور واصف پاک نے سائن کے وقت تہجد میں تشریف لے وہاں سی اس تو پہلے زیارت ہوئی سورہ نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے حضور واصف پاک کی حفاظت کے خواب میں ارشاد فرمایا اے ابو صالح اللہ کریم میرے تم بیٹا دے رہے ہیں محبوبی و محبوب اللہ وہ میرا بھی محبوب ہے اللہ کا بھی محبوب ہے اور تمہارے بیٹے سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی ایک شان ہوئے گی جنہیں میں نبیوں کے رسولہ کا سردار ہاں انہیں تمہارا عبدالقادر بیٹا یعنی گیارہ والے پیر یعنی غوث اعظم سارے ولیاں تے غوثہ کے قطبہ کے سردار ہوں گے پتہ چل گیا ساڑھے رسول غوث پاک یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی دی اور اسی رسول اللہ جماعتاں کیونکہ میری نسبت تھے آپ مولا علی دی اولاد نے اولاد علی اور آل نبی نے بخاری سید اور سانو سائیاں نے سجدہ نے احترام کسیا اور ساڑھے سنیاں نے بھی سجدہ نے احترام کسیا کیونکہ آل حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ مولانا احمد رضا خبرنگی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گرانا نور کا سائیوں سے سب کے ساتھ ملی میں 5 بچیاں انگل بخاری سید من قرآن پاک پڑھا چکے ہیں صبح ایک بچی اور بچہ پڑھ دے رہے مولانا جو سید حسین صاحب گاڑی سامنے بیٹھے رہے یہ سید صاحب نے فائنل سٹیج پہ بایا ہے وہ نہیں بندے سر دیکھو اونچا بایا ہے اور آلہ حضرت کے سامنے ادب دسیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گرانا نور کا اور آلہ ادب کہن دسیا صحابہ کا نام دسیا ایک گل کر کے میں چلنا کئی لوگ ابو بکر صدیق کا نام سن کے نس جاتے ہیں توجہ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے اس میں محدثین نے بیان کیا تھا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل آپ وقت خلیفۃ الرسول نے وقت خلیفہ سن اپنے گھروں نکلے اور اپنے خلافت دفتر جا رہے سن رستے کی امامیہ کے مقام حضرت امام حسین کھیل رہے سن آپ کے قوم مبارک نرین شریف جوتے والے
جنہیں اسی کلانی اپنے گلے کے اندر نیلا پٹکا پانے ہیں ایمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشکاہ شریف میں موجود ہے اپنے کندھے پہ بٹھایا ان کندھے پہ بٹھا کے کہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پاؤں مبارک میں مٹی مبارک لگی سی سیدنا ابوبکر صدیق آپ کی داڑھی مبارک بھاری سی آپ نے اپنی داڑھی مبارک کے نال امام علی مقام کی امام حسین نے پاؤں مبارک صاف کرنے شروع کر دیتے اور محدثین کرام لکھتے ہیں ادھر مولا کائنات حضرت علی مرتضی شیر خدا سنیاں دے پیر صحابہ کرام نے مشیر تشریف لے آئے فرمایا اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی کے ساڑھے بزرگوں اماموں سونے نبی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ساڑھا تسی کی کر رہے ہو آج فرمایا میں نے کی کرنا میں نے اپنے مقدر چمکا رہے ہیں کیونکہ یہی قدم مبارک سونے نبی علیہ السلام کی کرد دے لگتے رہے علیمون ابھی صفائی کر رہے ہیں یعنی صحابہ کرام نے سنو اہل بیت دا آپ دا ادب دسیا اسی نبی پاک کے صحابہ دے بھی غلامہ اور سرکار کی آپ بھی غلامہ ان کا رسالہ میں تشریف لے آنے لے آفت محمد افضال صاحب اناس شریف پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ صلی اللہ علیہ یا رسول کملی والے محمد تم صدقے نہ جا کملی والے محمد تم صدقے نہ جا جنہیں آگے
جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں میلاد سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں مارا کھا کے بلال کا دنا لندا سی مارا کھا کے بلال کا دنا لندا سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اے گوئیے کہندا سی جے مار سرکار لئی دکھائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جے ٹکڑے پجدن دے جے ٹکڑے پجدن دے جے پائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں نعت رسول مقبول سے واسطے سے کہنا ہے حافظ محمد ذوالقرنین کلانی انہوں نے آمد پر نعرہ لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مسلک حق علیہ سنت و جماعت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت کہتے ہیں سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت کہتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت کہتے ہیں ارے ہم تو روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت کہتے ہیں حسن کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کر گھر میں حسن کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کر گھر میں خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کے نعت
کیوں مانو مجھے تو زہرا کے لال دیتے ہیں مجھے تو زہرا کے لال دیتے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے شور کر آپ مل کے پڑھ لو ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے طیبہ والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے طیبہ والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے
بندی باری لا الہ الا اللہ شاہ صاحب انشاءاللہ 9 بجے تک پہنچ جانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کلوں کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لبا دیتا ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لبا دیتا ہووے کوئی بےجوتے ہے بس اتنا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں بےجوتے ہے بس اتنا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ ہووے فقیر یا بادشاہ بھاوے گدا نیادی جیا ہووے فقیر یا بادشاہ بھاوے گدا نیادی جیا سب کو دینے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں سب کو دینے صدقہ تیرا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ گودی چلے کہ سرکار لو سونے بتھر من تھال لو گودی چلے کہ سرکار لو سونے بتھر من تھال لو آکے ہری ماں سادیا تیرے جیا کوئی نہیں آکے ہری ماں سادیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں ماشاءاللہ اللہ صاحب اور پھر سڑک پورا اور میں
مختصر حاضری کاستے انہی مختصر بیان ہوئے گا دعوت دینا راجہ تاڑ تو تشریف لے آئے مناظر صاحب کے سسرال سے پنڈ اور میرے نتیجے آپ بزرگاری حضرت علامہ مولانا محمد احمد کلانی صاحب راجہ تاڑ تشریف لے آئے ساڑھے مہمان نے وہ اپنے خیالات اظہار فرمان دیو ندی آمد کرنا رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کا سارا ہمارا نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مسلک حق اہل سنت و جماعت دو بار کھڑاؤ زبین کلام مدینہ وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل الصلاة والسلام علی من هو افضل المسائل وعلى آلہ واصحابہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ فأعظم شانه وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت العالم رونق کائنات راحت کائنات روح کائنات غم غسار زمان حامی بے قصار قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ یکس میں آجزانہ معدبانہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین اس محفل پاک کی صدارت خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق کیلانی صاحب فرما رہے ہیں اور جتنے تم لوگ یہاں پہ آئے ہو حضور کی محفل میں آنا چھوٹی بات نہیں ہے ہر بندہ حضور کی محفل میں نہیں آتا میلاد کی محفل میں وہی آتا ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں اور قبلہ میرے بھائی مناظر نے مجھے حکم دیا کہ لازمی آپ نے آنا ہے تو میں حکم کے مطابق حاضر ہو گیا اصل میں آنا میں نے نہیں تھا میرے بھائی نے آنا تھا تو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکیا تو مجھے آنا پڑا میں انشاءاللہ صرف ایک قول اور ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا بچوں کی خاموشی اور بڑوں کی توجہ یہ میں چاہوں گا صرف توجہ ہوگی تو میں بات سمجھا سکوں گا ایک دو باتیں سے عرض کروں گا ہم پہ سب سے بڑا اعتراض اس وقت میں یہ ہے جب ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے فیس بک پہ یوٹیوب پہ وغیرہ وغیرہ ہر جگہ پہ اور محفلوں میں سیرت النبی کی جلسے کر کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کے زمانے میں 63 مرتبہ آیا حضور نے تو میلاد نہیں منایا یہی 12 ربیع الاول ابوبکر صدیق کے دور میں 2 مرتبہ آیا حضرت عمر کے دور میں آیا حضرت عثمان کے دور میں آیا حضرت علی کے دور میں آیا تو جب انہوں نے میلاد نہیں منایا تو تم یہ کیوں کرتے ہو سوال ہوتا ہے نا ہم میں بھی تو میں بالکل یہ اعلان ہے ہم حضور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی کے شاگرد ہیں اور ہر جگہ پہ دلیل سے بات کرنے کی عادی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قائد نے ہمارے استاد نے یہ سبق پڑھا رکھا ہے کہ بیٹا جو گالی دے اس کو قرآن پڑھ کے سناؤ جو گالی دے اس کو حدیث پڑھ کے سناؤ گالی کا جواب گالی سے نہیں قرآن اور حدیث سے دیتے ہیں قیامت تک عالم روا سے لے کے ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ ہر مہینے کا ہر ہفتہ ہر ہفتے کا ہر
शेख ने लिखी है, उनकी किताब है मवाहिबुल दुनिया, जिल्द उसकी अव्वल, सफ़ा नंबर उसका 147। हज़रत से पूछा गया हुजूर मिलाद कब से होता है? उनका सुभान अल्लाह बोलोगे तो बताऊंगा ना आपको। जो इबारत आपने लिखी है मैं इबारत पढ़ने लगा हूँ। आप फरमाते हैं ला ज़ाला अहलुल इस्लाम यख्तफिलूना फी शहर मौलिदिही यअमलूना अल-मलाइमा युज़हिरूना सुरूरा यअतलूना बिक़िरात मौलिदिहिल करीम फमिम्मा जुर्रिबा मिन ख़ासिही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिका लआमिया व बुश्रा आजिलतन बिलैलिल बुग़यति वल मरा फरहिमल्लाहु इमरान इत्तख़ज़ा लयालिया शहर मौलिदिहिल मुबारक आयातन लियकूना अशद्दा इद्दतन अला मन फी क़ल्बिही मरदुन। तो इस बात में मुझे भी मजा आ जाता, मुझे हदीस पढ़ने, मुझे इबारत पढ़ने में और आपको सुनने में मजा है। अभी जब तर्जमा करूंगा तो आपको और मजा आ जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम कसरानी से पूछा गया हुजूर मिलाद कब से है? आप फरमाते हैं ला ज़ाला अहलुल इस्लाम यख्तफिलूना फी शहर मौलिदिही, जब से इस्लाम है, जब से अहले इस्लाम है और अहले इस्लाम हमेशा से लेके फी शहर मौलिदिही रबीउल अव्वल के पूरे महीने में हुजूर की महफिल मिलाद करते आ रही है। और सिर्फ मिलाद नहीं करते, यअमलूना अल-मलाइमा, लंगर भी पकाते हैं। लोगों ने पूछ लिया हजरत जी ये मिलाद मनाते हैं, बत्तियां लगाते हैं, झंडे उठाते हैं, लंगर पकाते हैं, फिर ये तो नहीं कहते कि बड़ी फजूल खर्ची हो गई हमसे, बाद में परेशान तो नहीं होते? तो इमाम कसरानी फरमाते हैं परेशान मिलाद पे होना शैतान का काम है, मुसलमान का नहीं। युज़हिरूना सुरूरा, मिलाद मनाते हैं, लंगर पकाते हैं, फिर खुशियां करते हैं। सिर्फ मस्जिद में करते हैं, सिर्फ घरों में करते हैं। फरमाते हैं नहीं यअतलूना बिक़िरात मौलिदिहिल करीम, जब रबीउल अव्वल का महीना आता है हाथों में झंडे उठा लेते हैं, गलियों में निकल पड़ते हैं, कभी नारे लगाते हैं, कभी वो नवरा जुलूस निकालते हैं, कभी ताजदार खत्म नबूवत, कभी लब्बैक या रसूल अल्लाह, कभी नारे रिसालत के नारे लगाकर ज़माने को बताते हैं कि हमारे नबी का मिलाद हो गया है। अगला जुमला बड़ा कमाल का है, एक नुस्खा दिया इमाम कसरानी ने, नुस्खा। वो नुस्खा क्या था? आज लोग कहते हैं कि हमें दुख बड़ा है, आपको भी बताने लगा हूं, ये मेरा नुस्खा नहीं, इमाम कसरानी का नुस्खा है। लोग कहते हैं परेशानी बड़ी है, मुसीबत बड़ी है, टेंशन खत्म नहीं हो रही, प्रॉब्लम नहीं खत्म होती, बंदा खुशी से रह नहीं सकता, अमन कोई नहीं, सुकून कोई नहीं। इमाम कसरानी ने नुस्खा बताया, फरमाते हैं अमल तू करता जा, अमन ही अमन होगा। फमिम्मा जुर्रिबा मिन ख़ासिही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिका लआमिया। आप फरमाते हैं जो बंदा हुजूर का मिलाद करता है आने वाला पूरा साल अमन और सुकून से गुजर जाता है। फिर लोग कहते हैं पीरों के पास गए, फकीरों के पास गए, जाना चाहिए, अच्छा अमल है, ये कोई बुरा अमल नहीं है। ये जब सहाबा को मुश्किल होती है, सहाबा हुजूर के पास चले जाते थे, तो कहते हैं कि हम जाते हैं फिर भी हमारे दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो इमाम कसरानी फरमाते हैं बुश्रा आजिलतन बिलैलिल बुग़यति वल मरा। आप फरमाते हैं जब बंदा हुजूर का मिलाद मनाता है उसके लिए खुशखबरी है, उसके लिए खुशखबरी है, उसके दिल की ख्वाहिश जल्दी पूरी होने वाली है जो हुजूर का मिलाद मनाता है। जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हम कहते हैं कि हुजूर के विलादत का महीना आ गया और 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है ना ये ईद का दिन है। ईदों की सिर्फ दो ही है, तीसरी ईद कोई नहीं है। पूछा कौन कौन से? कहने लगे ईद उल फितर, एक ईद उल अज़हा, दो ईदें हैं, तीसरी ईद कोई नहीं। तो ये इमाम कसरानी से पूछा हुजूर ईद कोई और है? तो आप पता क्या फरमाते हैं? फरहिमल्लाहु इमरान। आप मिलाद सजा के बैठते हैं ना, आप जुमला सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको सुकून आएगा। फरमाते हैं फरहिमल्लाहु इमरान। इस तरह इमाम कसरानी ने हाथ उठा दिए, फरहिमल्लाहु इमरान इत्तख़ज़ा लयालिया शहर मौलिदिहिल मुबारक आयातन। आप फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे पे रहमत करे, बरकत करे, उसके घर में बरकत, उसके कारोबार में बरकत, उसके रिज़्क़ में बरकत, उसकी औलाद में बरकत, उसके घर में बरकत। किसके घर में बरकत? आप फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे पे रहमत करे जो रबीउल अव्वल की हर रात को ईद समझ के मनाता है।
اسی بات کا آخری ٹکڑا سنیں، پھر میں ایک حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد اجازت انشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں لیکون اشد علتا علی من فی قلبہ مرض، اچھا علی من فی قلبہ مرض، علماء بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ جملہ ہے، یہ جو قرآن پاک میں نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ علی من فی قلبہ مرض ان میں سے ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ رہے ہیں، بس یہ کہہ دیا کہ اسٹیج پہ کھڑا ہے تو اچھی کچھ جملہ بولتا ہوگا، یہ بڑا اعلیٰ علماء سمجھ گئے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرماتا ہے محبوب ان کے دل میں بیماری ہے، اور جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو اللہ مزید اضافہ کرتا ہے بیماری میں۔ سبحان اللہ، اضافہ کرتا ہے جو حضور کے اس وقت مخالف تھے اور آج جو میعاد کے مخالف ہیں۔ امام کسلانی فرماتے ہیں لیکون اشد علتا علی من فی قلبہ مرض، آپ فرماتے ہیں اللہ اس بندے پہ رحمت کرے، برکت کرے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے منا کے اس بندے کے دل کی تکلیف کو اور بڑھا دیتا ہے جو میلاد سے جلتا ہے۔ میں نے آپ کو آج کی بات نہیں، آج سے 800 سال پہلے کی بات سنائی ہے۔ پتا چلا نا کہ 800 سال پہلے میلاد تھا، اب آؤ حضور کے زمانے میں چلتے ہیں۔ یہ تو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں نا، انشاءاللہ آخری حدیث ہے، حدیث ہے یہ مسلم شریف میں، شعب الایمان امام بیہقی نے اس کو نقل کیا، اور جو میں عبارت پڑھنے لگا ہوں وہ ہے نسائی شریف کی حدیث پہ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ نسائی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 310۔ بات کا ذمہ دار میں خود ہوں، میری بات کی ذمہ دار قاری صاحب بھی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، اس حدیث کے راوی ہیں 5، آخری راوی اس کے حضرت ابو سعید خدری، پہلے راوی حضرت ثوبان، مجھے اللہ کے فضل سے اشارے یاد ہیں اور میں بتا سکتا ہوں حدیث صحیح ہے، متصل ہے، منفصل ہے، یا راوی اس کے ہر ایک پہ بحث کر سکتا ہوں، یہ بالکل حدیث صحیح ہے۔ آپ کو بتانے لگا ہوں پہلے راوی اس کے حضرت ثوبان، آخری راوی حضرت ابو سعید خدری، اور علماء بیٹھے سے پوچھے جس حدیث کے راوی 5 ہو نا اس حدیث کو کوئی بندہ صحیح نہیں کہہ سکتا، اور سارے کے سارے حضور کے صحابی راوی ہیں۔ حدیث کے بات سنیے، عن ابی سعید الخدری قال معاذ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة جاني من اصحابه قال ما اجلسكم قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا به قال الله ما اجلسكم الا ذلك قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك قال اما اني لم استخلفكم تعبدونكم وانما اتاني جبرائيل فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه۔ سنیے حدیث، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں اس مجمع میں موجود نہیں تھا، میں نے سنا حضرت امیر معاویہ سے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، صحابہ کے حلقے میں مصطفیٰ داخل ہوئے۔ یار وہ کیسا مجمع ہوگا جس میں مصطفیٰ آ گئے۔ اس لیے گرو آپ کو سمجھ آئے میری بات آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، سمجھ کے لیے مائک سے دور کھڑا ہوں، بات کو سمجھیے۔ آقا فرماتے ہیں جب سرکار پہنچے نا، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں قال، سرکار نے فرمایا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، جلسہ کیسا ہے؟ تو صحابہ سارے بولے قالو، بول پڑے جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ یا رسول اللہ، آقا یہ جلسہ آج جو ہے نا، یہ نماز کا نہیں ہے، یہ روزے کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے،
میں، آپ کی آمد کی خوشی میں آپ کے میلاد کا جلسہ سجا کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پھر میرے آقا نے کیا انعام فرمایا، سنیے توجہ سے اگلے جملے سنیے۔ آقا فرماتے ہیں قال، مصطفیٰ فرماتے ہیں ما اجلسک قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک۔ صحابہ قسم اٹھاتے ہو کہ میرا میلاد سجا کے بیٹھے ہو۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، سارے کے سارے حق والے مصطفیٰ جانتے تھے، قسم کیوں کھائی؟ صحابہ نے فرمایا قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، آقا میں اللہ کی قسم آپ کا میلاد سجا کے بیٹھے۔ آقا فرماتے ہیں قال اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم وانما آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ آقا شاکی، آقا فرماتے ہیں صحابہ شاکی میلاد پر تم سے قسم نہیں اٹھوائی، مجھے کوئی شک نہیں تھا تم پہ۔ آقا کیوں؟ آقا فرماتے ہیں صحابہ تمہارا ایک انعام آیا تھا میرے پاس، میلاد منانے والوں کا ایک انعام آیا ہوا تھا۔ آقا کیا انعام تھا؟ آقا فرماتے ہیں آتانی جبرائیل، میں گھر میں لیٹا تھا جبریل آ گئے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی، کیا خبر؟ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، مصطفیٰ آپ کے غلام، آپ کے صحابہ، آپ کے دیوانے، آپ کے چاہنے والے مسجد میں بیٹھ کے آپ کے میلاد کی خوشیاں کرتے ہیں، آپ کے میلاد کے جلسے کرتے ہیں، آپ کی آمد کے اللہ کا شکر کرتے ہیں، یہ اللہ کی بندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے میلاد کے جلسے سجا رہے ہیں، اور اللہ ملائکہ کو بلا کے، فرشتوں کو بلا کے، عرش میں بٹھا کے آپ کے غلاموں پہ فخر، ناز اور مباہت کر رہا ہے۔ جو میلاد مناتا ہے اللہ اس پہ فخر اور ناز کرتا ہے۔ حضور کے زمانے میں میلاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہدیۃ الحرمین صفحہ نمبر 38، پاسا سجا لینڈ کا نمبر 26، عرب کا نمبر 17 تے ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، بالکل صرف 2 منٹاں دی گل ہے، 2 منٹاں دی۔ اس بعد کیونکہ شاہ صاحب بالکل پہنچنے والے نے، حضرت ابو درداء کہتے ہیں 12 ربیع الاول کا دن، حضور کے زمانے سے 12 ربیع الاول کا دن۔ اس کتاب کو لکھنے والا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی آج تو 272 سال پہلے دا امام شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کا دن آیا کہ میں اپنے گھر کو چلیا، مصطفیٰ کے دروازے پہ پہنچیا کہ میں کی پہ بھیجا، مصطفیٰ اپنی داڑھی کو تیل لا رہے، اپنی زلفیں سوار رہے، مصطفیٰ نے تیل مبارک لگایا، کنگا پھیریا کہ سرکار نے دستار بندی کہ سرکار سونے پڑے، پھر سمجھے کہ میں ہاتھ چاپتے، میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی نے پہلے ہی بڑے سونے ہوئے تھے، سونے ہوئے کتنے چل رہے ہو؟ پہلے ہی بڑا سونا ہے، تیرے تے حسن دیا قسمہ رب چکنا ہے۔ وَالْأَمْرُكْ، اللہ فرماتا ہے محبوب تیری پوری زندگی 63 سال دے بیچڑا ایک ایک ساہ ہے نا میں ایک ساہ دی قسم تو نے پہلے بڑا سنا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابی چل تو میرے نال چل۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں مصطفیٰ آتے کہ میں پیچھے پیچھے دل میں خیال آیا چلے گر دیا رستے میں جھکدیا پہنچ گیا مصطفیٰ کو۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی صفحہ 38 ہدیۃ الحرمین میں لکھ ہے کہنے لگا کہ ابو درداء کہتے ہیں پہنچ گیا حضور جمع کیتے ہوئے تے سرکار نے فرمایا ابو درداء تو ہی ہے انصاری تے تیرا بھائی کی حضرت عامر انصاری آج 12 ربیع الاول کے میں میلاد دی محفل سجائی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ حضرت عامر انصاری کی سجائی ہے؟ اب میں نام دار میں کھاما ذمہ دار ہوں نا، حضور امام جلالی کا شکیرہ تھا اور میرا قائد پوری دنیا تے چیلنج کر چکے ہیں، کسی دی جرأت نہیں سامنے پوے۔ مناظرے اور علم کے میدان کے اندر کوئی بندہ سامنا نہیں کر سکتا، سنت دا ساڈا بھی چیلنج ہے۔
اور قبلہ علامہ صاحب موجود نے میں نے مجاہد نے سنت اس واسطے آ گیا کہ جڑا باطل کے خلاف ڈٹ جاوے وہ مجاہد ہی ہوتا ہے میں پتہ چلیا کہ بڑا نے دھمکے شمکیاں پیچھے کہ حضرت علی دی گستاخی کر دیتی ہے میں کہ صدیق دی شان بیان کر کے اگر علی دی گستاخی ہوندی ہے اے بغیرتا تیری اپنی بات پھیلی ہے اور تیری کم عقلی ہے تیرے دماغ کوئی نہیں یاد رکھ صدیق دی شان بیان کرے گا علی دی شان قبول ہوے گی علی دی شان بیان کرے گا صدیق دی شان تا قبول ہوے گی آج حضرت اللہ کی فرماتے ہیں ليس حب الصحابة لزواتهم ولا حب لأهل بيت لأنفسهم بل حبهم كلهم جميعا لوصلتهم برسول الله آپ فرماتے ہیں نہ صحابہ نے اسی انہوں نے میرے تو مننیا نہ اہل بیت نے انہوں نے میرے تو مننیا دعا نے مصطفیٰ دی غلط تو مننیا اس واسطے کہ وہی مصطفیٰ دے غلام نے وہی مصطفیٰ دے غلام میں نکل مکمل کر رہا حضرت عمر انصاری دے گھر نکلا آپ فرماتے ہیں چلتا چلتا پہنچا نہ جو مصطفیٰ آگے گئے تو میں پیچھے پیچھے حضرت عمر انصاری دا آ گیا گھر میں تیزی لے کر سنا رہا آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ جب پہنچنا تو دروازے پر ٹیک لائی تو مست ہو گئے دیکھ کہ حضرت عمر انصاری نے نا اپنے بچے بھی پائے نے اپنی بچیاں بھی پائیاں نے رشتہ دار بھی بلائے نے تے حضور دے صحابہ بھی بلائے ہیں تے لنگر بھی پکائے ہیں تے حضور دا میلاد پڑھتے پہلے حضرت عمر خود اچھا اور جڑیاں گلاں پہ کرتے ہیں انہاں وچ میں صرف ایک گل کرنی ہے تو گلاں اے پہ کردے جدوں مصطفیٰ آئے نا تے دھیاں رحمت بن گئیاں جدوں مصطفیٰ آئے تے ماما دے پیروں تھلے جنت آ گئی جدوں مصطفیٰ آئے نا تے پیو جنت دا بوہا بن گیا جدوں مصطفیٰ آئے تے ساری زمین پاک ہو گئی مصطفیٰ دے اون دی وقایا ولادت ہی مصطفیٰ دے اون دی گلاں پہ کردے نے اگلا جملہ سنیا جی مصطفیٰ ہو گئے مسلم تے حضرت ابو درداء کہندے نے میں اپنے ذہن وچ خیال کیتا کہ عامر جڑے نا حضور دی شاناں بیان کیتی ہوندا ہے تے پیچھے مصطفیٰ آ گئے نے عامر نو پتہ ہی کوئی عامر چھڑدے ہی نہیں پیا اور جے تسی بیان دے مولوی چھڑدے ہی نہیں پیا کار لگا گھر بڑی قابل توجہ کرے تے حضرت ابو درداء کہندے میرے ذہن وچ خیال آیا تے میں اج کر کے نا حضرت عامر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا حضرت عامر دے پیچھے ویکھیا تے پیچھے مصطفیٰ تے کہانا تے سردار محبوب رب العالمین پیچھے کھڑے نے تے پریشان ہو گیا کہ مصطفیٰ آگے لے گیا جا کے منبر تے بٹھایا جس طرح تسی شاہ صاحب نو صفے تے بٹھاؤ گے منبر تے بٹھایا نہ چلو تے کہ حضور کا میلاد دی محفل سجائی ہے کہ جتنے حضور دے غلام بیٹھے سن حضرت عامر دے رشتہ دار بچے تے بچیاں تے سارے عزیز غالب انہاں مصطفیٰ کو سوال کر دتا اتنا قیمتی جملہ دین لگا میلاد منانے والے نو رب دا کی اتنا قیمتی جملہ ہے تسی سارا مجمع پیروں تے کھلو کے سبحان اللہ کو تو خدا دی قسم تہاڈی اتنی داد اونچی نہیں جتنا مصطفیٰ دا فرمان اونچا ہے توجہ نال سن لیا جی مصطفیٰ دے غلام حضرت عامر انصاری جدوں بٹھا سرکار نو صحابہ عرض کردے نے آقا اسا منایا تہاڈا میلاد تے جڑا میلاد مناوے نا رب دا کی ہے سبحان اللہ کچھ لینا ہے بیٹھے ہو نا حضور رب دا کی ہے تے آپ نے تین گلاں فرمایا پہلی گل آپ فرماندے نے ان اللہ تعالی فتح علیک ابواب الرحمہ اے صحابہ جڑا میرا میلاد مناتے ہیں نا اللہ اپنی ساری رحمت دے بوئے نہ تے کھول دیندا ہے باب الرحمہ نہیں اب باب الرحمہ اے اب باب جڑا ہے جمع تے علماء کو پوچھو نا اللہ دی رحمت دے بوئے کنے نے اللہ دی عزت دی قسم میں مسجد وچ کھلوتا باوضو کھلوتا تے میرے رسول تے کھلوتا مینوں نہیں پتہ حضرت ابو بکر صدیق پتہ کی فرماندے نے میں نے بھی نہیں پتا پوچھا حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ابو سعید خدری نے مسلم شریف کے اندر موجود ہے حضور اللہ دی رحمت دے بوئے کتنے نے آپ فرماندے نے کھولن والا خدا ہے کھلوان والا مصطفیٰ ہے یا کھولن والا خدا جاندا ہے یا کھلوان والا مصطفیٰ جاندا ہے ان اللہ تعالی فتح علیک ابواب الرحمہ میلاد منانے تے اللہ سارے رحمت دے بوئے کھول دیندا دوجا حضور فرماتے ہیں یستغفرون للملائکہ اے صحابہ تسی میرا میلاد منایا نا آسمان کو لے کے تواڈے سر تک اللہ دے فرشتے آ گئے نے تواڈے واسطے مغفرت دیاں دعاواں پہ کردے تیسری گل تے میری تقریر تے آخری گل تے حدیث تے آخری گل اللہ میں کیتا ذمہ داری میری ہے توجہ اگر کسی بندے نو چاہیے وے کتاب تے میں لے کے حاضر ہو جاواں گا میرے کول نے قاری صاحب نو تساں نے فون کر دیو میں آ جاواں بس تسی سبحان اللہ پر کہہ دو سبحان اللہ تیسری گل صحابہ اس کہتے نے آقا میلاد منایا تہاڈا رحمت دے اوپر کھولے گا اللہ فرشتے کریں گے مغفرت دی دعا آقا اے فرماؤ میلاد تے تہاڈا منایا تسی کی فرماندے ہو تے میرے آقا نے فرمایا والا حضرت لکم شفاعتی یوم القیامہ حضرت لکم شفاعتی یوم القیامہ حضرت لکم شفاعتی یوم القیامہ آقا نے تیرے فرمایا صحابہ جب قیامت دے ہوسی بلا بلا چھڑ جاسی
ماشاءاللہ السلام مولانا محمد احمد گیلانی اور انشاءاللہ شاہ صاحب والے